میں آخری چیز پہ آ رہا ہوں اور یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ دیکھیں میں پاکستان کی پہلی سنیں چپ کر کے سنیں پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں. میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. میں ایک پہلی جنریشن ہوں جو ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے. اور جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو مجھے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ یہ بات یاد رہی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. ہمیشہ ماں باپ نے مجھے یہ بتایا. اور مجھے بدقسمتی سے ہمارا جو راستہ ملک کا ایک ہمارا بہت عظیم قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا قائد اعظم. لیکن جو ہمارا جو ملک کا جو راستہ تھا ایک خوددار قوم بننے کا، بدقسمتی سے ایسی ملک میں لیڈرشپ آئی جنہوں نے دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا دیے. کبھی یہی نہیں سوچا کہ ہماری اپنی طاقت کیا ہے. کبھی کوشش نہیں کی اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی. جب بھی ایک آدمی ایک انسان اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ جب ہم اپنے کوئی وثاقیاں پکڑ لیتے ہیں یا کسی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں تو ہم اپنی طاقت نہیں پہچانتے. مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ جب تمہیں اللہ نے پر دیے ہیں چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو؟ جب ہم اپنی طاقت ہی نہیں پہچانتے اور ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ہم اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھتے ہیں. کبھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا جو دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اور میں یہ 3 سالوں کے اندر جو سب سے مشکل مجھے چیز لگی وہ یہ کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات اتنے برے تھے کہ مجھے دوسرے ملکوں کے سامنے ان کے پاس جا کے مانگنا پڑا، قرضے مانگنے پڑے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سب سے مشکل چیز ہے. کیونکہ جو مرضی آپ کر لیں، جی میرا دوست ہے، آپ دوست تو چھوڑیں، آپ اپنے ماں باپ سے بھی تیسری دفعہ پیسے مانگنے جائیں تو دیکھیں ماں باپ بھی تھوڑے بدل جاتے ہیں آپ کی طرف، آپ کے بھائی بہن بدل جاتے ہیں. یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ خوش ہوتا ہے آپ سے. انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، وہ آپ نیچے گر جاتے ہیں اس کے سامنے. اس لیے ہم نے یہ بڑا غلط راستہ یہ جو چنا، اس کی وجہ سے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اپنا پوٹینشل کہ کتنا عظیم، کتنا بڑا تحفہ دیا اللہ نے. ہر قسم کی چیز ہے پاکستان میں. میں آپ کو یہ بتا دوں جس شعبے میں ہم ایگریکلچر پہ اپنی زراعت پہ زور ڈالیں گے اس پہ پاکستان اٹھ سکتا ہے. اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی. اس ملک میں جتنے منرلز دیے ہیں، جو معدنیات ہیں، اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی. کیونکہ صرف باہر ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ ایڈ آتی رہے یا ہم امپورٹ کرتے رہیں. سوچا ہی نہیں کہ اس ملک میں کیا کیا ہے اللہ. جو ٹورزم ہے، میں آپ کو صرف بتاؤں کیونکہ میں دنیا میں پھرا ہوں، ٹورزم میں صرف پاکستان اتنا پیسہ بنا سکتا ہے کہ اپنے قرضے اتار سکتا ہے. صرف ٹورزم پہ کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی کیونکہ چھٹیاں ان کی لندن میں تھی. کسی کو کیا پتا کہ یہاں پاکستان میں کیا پوٹینشل ہے. انڈسٹری کے اندر پاکستان کی انڈسٹری اٹھ رہی تھی. نیشنلائز کر کے ہم نے اپنی انڈسٹری ساری تباہ کر دی 70s میں. ہمارے بینکرز دنیا کے اندر BCCI دنیا کے اندر 14-15 نمبر پہ بینک پہنچ گیا تھا. یہیں سے لوگ اٹھے ہوئے تھے. لیکن آہستہ 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 یہاں پہنچ گئے کہ آپ سوچیں کہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور ہماری ایکسپورٹس دیکھ لیں. پچھلے 5 سال میں جو ان کے پچھلے والے نون لیگ کے 5 سال تھے، ایکسپورٹس بڑھی نہیں. جو 5 سال پہلے تھی ان کے وہ اینڈ تک اتنی ایکسپورٹس تھی. جب ملک ایکسپورٹ ہی نہیں کرے گا اس کے پاس آمدنی کدھر سے آئے گی؟ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور اس ملک میں کوشش ہی نہیں کی گئی انڈسٹریلائز کرنے کی. ڈی انڈسٹریل، ابھی جو آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد میں لوگوں نے اپنی ٹیکسٹائل ملز کو چینج کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی شروع کر دی. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو مین تھی وہ نیچے چلی گئی.
تو اس وقت جو ہمارا ملک جس راستے پہ ہے، انشاءاللہ پہلی دفعہ ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں، ہمارا ریمیٹنسز جو ہمارا اوورسیز پاکستانی، یہ یاد رکھیں سب سے بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے. ابھی تو ہم نے ان کو پوری طرح ملک میں ماحول ہی نہیں پیدا کیا کہ وہ یہاں کے انویسٹمنٹ کریں، لیکن وہ ماحول پیدا ہو رہا ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 28 پلیس پاکستان اوپر چلا گیا ہے، یعنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہم باہر انویسٹرز کے لیے. تو انشاءاللہ اور بزنس کانفیڈنس ابھی صرف جو اوورسیز پاکستانی چیمبر نے جو سروے کیا ہے، پاکستان میں تقریباً 100%، 108% ایک سال کے اندر بزنس کانفیڈنس اوپر گیا ہے، کہ یعنی کہ پاکستان کے حالات بزنس کے لیے بہتر ہو گئے. تو میں آپ بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس ملک کو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے جو فیصلہ کیا، جب ہم نے کہا کہ ہم کوئی اپنے ملک کو استعمال آگے سے نہیں ہونے دیں گے. پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے، ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے، افغانستان میں جہاد لڑی، پیسے انہوں نے دیے، جہادی ہم نے ٹرین کیے. جیسی روسی وہاں سے سوویٹ یونین چھوڑ کے گئی افغانستان، وہ بھی چلے گئے امریکی، اور ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی. اس کے بعد 9/11 آیا، ان کو پھر ہماری ضرورت پڑ گئی. افغانستان میں انہوں نے جنگ لڑنی تھی، انہوں نے پھر پاکستان کو کہا کہ جی ہماری تمہیں ضرورت ہے. میری طرح کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے. ہمیں تو جارج بش نے یہ نومبر 2001 میں اس نے کہا، جب اسے ضرورت تھی ہماری، کہ اس باری ہم پاکستان کو نہیں بھولیں گے، ہم ابینڈن نہیں کریں گے اس باری پاکستان کو. لو جی امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گئے، کہا جی ہماری جنگ ہے، پیسے ان سے لے رہے ہیں، جنگ ہماری ہے، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہی بمباری کر رہے ہیں ہمارے پہ. 480 ڈرون اٹیکس کیے ہیں پاکستان کے اوپر. کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ملک کو اپنے ہی اعلائے بمباری کر رہا ہے، یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا. وہ لوگ جو بیچارے مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں، وہ سارے بدلہ لیتے تھے پاکستان سے، ہماری فوج سے. ہمارے ادھر فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے بم دھماکے ہو رہے ہیں. 70 سے 80 ہزار لوگوں کی ہم قربانی دے گی کسی اور کی جنگ لڑ کے. اور اس کے بعد وہی ہمیں کہنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی آپ کی وجہ سے ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو کسی سے استعمال ہونے نہیں دینا. کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں ہم نے قربان ہونے دینا کسی اور کے لیے، کیونکہ انہوں نے تو کچھ نہیں اپریشیٹ کیا. لوگ ہمارے مرے، تباہی ہماری ہوئی، ڈالر ہمارا، اکانومی ہماری تباہ ہوئی. قبائلی علاقے کے جو آدھے لوگوں نے نقل مکانی کی، قبائلی علاقے اجڑ گئے. کیا ملا اس سے؟ اور وہ اس لیے کہ ہمیں غلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں. ہمیں جی ایڈ مل جائے گی، چلو جی مدد کر دو کسی کی. تو اس لیے یہ جو خودداری ہے، دیکھیں ایک انسان، ایک قوم کھڑی تب ہوتی ہے، رسپیکٹ ہی دنیا میں تب ہوتی ہے جب وہ خوددار ہو. تو ہماری فورن پالیسی اب ایسی ہے کہ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ، ہم نے امن میں شرکت کریں گے، کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت نہیں کرنی. اور افغانستان کے اوپر میں آخری بات کر دوں کہ جو افغانستان میں ہوا، جس طرح 300 تقریباً 3 لاکھ افغان فوج لڑی نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں بڑے بزدل ہیں وہ لڑے نہیں. یہ ذہن میں ڈال لیں کہ افغان قوم دلیر قوم ہے، نہ ڈر قوم ہے، لڑنے والی قوم ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو 10 لاکھ افغانیوں نے شہادت دی تھی روسیوں کے خلاف. کوئی قوم اس طرح نہیں لڑی جس طرح انہوں نے اپنی آزادی کے لیے لڑا ہے.
तो सोचने वाली बात यह है कि क्यों ये कौम नहीं लड़ी, क्यों ये इनकी फौज नहीं लड़ी। थोड़े तालिबान तो 70,000 थे, 3 लाख ये की फौज थी, एयरफोर्स उनके साथ, जदीद हथियार उनके पास, टैंक्स उनके पास, क्यों नहीं लड़ी। और इसी के अंदर पता है कि क्यों तालिबान जीते। वो क्यों नहीं लड़े, वो इसलिए नहीं लड़े कि करप्ट गवर्नमेंट के लिए, जो एक करप्ट गवर्नमेंट है उसके लिए कोई नहीं लड़ता। और दूसरी चीज, अफगानियों की एक साइकी है, वो हमेशा जो बाहर से आता है, जो उनके ऊपर फतह करने की कोशिश करता है, वो कौम उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। वो अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं। तो वो कभी भी किसी एक गवर्नमेंट जो बाहर से अमेरिकी उसको बैक कर रहे हैं, उन्होंने उसके लिए नहीं लड़ना था। जिस तरह सोवियत यूनियन, उन्होंने जब पूरी कोशिश की अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए, वो फेल हो गए, इसलिए कि वो लोग आजादी चाहते हैं। और अब जो हालात हैं अफगानिस्तान में, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, और मैं दुनिया की कम्युनिटी को कहता हूं, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। जो तालिबान है, उन्होंने क्या चीजें कही, उन्होंने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, यही तो चाह रहे थे। दोहा के अंदर जो टॉक्स थी, उसमें क्या चाह रहे थे तालिबान से, कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वो मान गए हैं। ह्यूमन राइट्स है, वो कहते हैं हाँ ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी, उन्होंने सबको माफ कर दिया है। और उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। ये दुनिया चाहती थी। तो जब उन्होंने ये कह दिया है, तो ये क्या मतलब कि नहीं जी वो आगे पता नहीं अपनी जुबान पे खड़े होंगे या नहीं होंगे। भाई जब नहीं होंगे तब देखें, अभी क्यों शुरू हो गए हैं। अभी तो आप करें उनकी मदद, ताकि वो अफगानिस्तान में अमन हो। सबसे ज्यादा दुनिया को क्या करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन हो। 40 साल से वहां इंतशार है, उनके लोगों ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। अब वक्त आ गया कि दुनिया मदद करे अमन लाने के लिए वहां, और वो कोशिश करे। अगर तालिबान कोशिश कर रहे हैं सबको शामिल करके वो अमन की बात कर रहे हैं, तो उनकी मदद करें। मैं अपनी टीम को उसका शुक्रिया अदा करता हूं, अपने सारे एलाइज जितने हमारे साथ, जिन्होंने हमारे साथ 3 साल गुजारे हैं, क्यू लीग का, हमारी बैप पार्टी का, अपनी एमक्यूएम का, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जीडीए का सबका, अपने सारे एलाइज का शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरह आपने हमारे साथ करा है। शुक्रिया।